والدین کے 6 گناہ جو اولاد نہ کرتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ان گناہوں میں شریک عذاب بن جاتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے حجرہ مبارک میں لوگوں کو درس دے رہے تھے کہ آپ کے غلام نے آ کر عرض کیا کہ ایک بوڑھی خاتون روئے جا رہی ہے اور پوچھنے پر ہمیں کچھ بتاتی بھی نہیں۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، اس بوڑھی خاتون کو میرے پاس لے آؤ۔ وہ غلام باہر گیا اور چند لمحوں بعد اس بوڑھی خاتون کو لے کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے خاتون، خدا تعالی تم پر رحم فرمائے، تمہیں کون سی پریشانی ہے؟ وہ عورت عرض گزار ہوئی، امیر المؤمنین، میری اولاد میں سے ایک بیٹا ایک بیٹی اللہ تعالی نے عطا کیا ہے، لیکن نہ ہی تو ان کا رشتہ ہوتا ہے اور نہ ہی ان کے اعمال دین اسلام سے مطابقت رکھتے ہیں، اور وہ دونوں اکثر بیمار بھی رہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تمہارے 6 اعمال ایسے ہیں جو ان کی زندگی میں ناگہاں مصیبتیں اور آفات لے کر آتے ہیں۔ ان 6 میں سے ہر عمل تمہاری اولاد کی زندگی خطرے میں ڈالتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بوڑھی خاتون نے دریافت کیا، ایسے بھی میرے کوئی عمل ہو سکتے ہیں جو میری اولاد کے لیے خطرے کا باعث بن سکتے ہوں؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ والدین کے 6 ایسے کام ہیں جو تمہاری اولادوں کو موت کے منہ تک لے جاتے ہیں۔ وہ 6 عمل یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، مسلم شریف کی حدیث میں یہ بات روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ماں باپ کو اس دنیا میں زندہ پاتا اور اگر میں عشاء کے فرض پڑھ رہا ہوتا اور میرے ماں باپ میں سے کوئی مجھے آواز دیتا تو میں نماز چھوڑ کر انہیں لبیک کہتا۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرے میں موجود تھے کہ ایک بوڑھی خاتون آئی اور عرض کرنے لگی کہ اے امیر المؤمنین، میری 2 ہی اولادیں ہیں، ایک بیٹا اور دوسری بیٹی، اور وہ دونوں ہی نافرمان ہیں اور وہ دونوں اکثر بیمار بھی رہتے ہیں۔ میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں اور میرے بیٹے کو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ میں ایسا کون سا عمل کروں جس سے ان کی زندگی میں برکت آئے اور وہ عمل انہیں نفع دے اور وہ دونوں میری نافرمانی بھی نہ کریں اور نیک بھی ہو جائیں؟ میں ایسا کون سا کام کروں؟ کیونکہ وہ دونوں نافرمان ہیں، میرا کہا نہیں مانتے، میرا بیٹا شراب اور دیگر گناہ بھی کرتا ہے اور وہ دونوں دین اسلام سے مطابقت بھی نہیں رکھتے۔ اے امیر المؤمنین، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے وہ دونوں راہ راست پر آ جائیں، دونوں کے رشتے بھی ہو جائیں اور وہ فرما بردار بھی بن جائیں اور دونوں صحت مند بھی ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے فرمایا کہ ماں باپ کے 6 ایسے گناہ جن کی سزا اولاد کو بھی ملتی ہے، وہ 6 عمل ایسے ہیں جس سے اولاد کا تعلق خواہ مخواہ جڑ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر ماں باپ یہ عمل کرتے ہیں تو ان کے عملوں کی وجہ سے اولاد بھی اس جرم میں شریک کر دی جاتی ہے۔ اس خاتون نے پوچھا، وہ 6 عمل کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ 6 عمل یہ ہیں۔ نمبر 1، جن اولاد کے ماں باپ سود کا کاروبار کرتے ہوں اور اسی رزق میں سے ان کی اولادیں کھاتی ہوں اور یہی گناہ ان کے ساتھ ساتھ ان کی اولادوں کو بھی لے ڈوبتا ہے، کیونکہ حدیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سود لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ سود کا کام جس گھر میں ہوتا ہے وہ تو جہنم ہے، اس گھر سے خیر کی توقع کیسے کی جاتی ہے؟ اور پھر وہی ماں باپ اپنے اولادوں کا گلہ کس منہ سے کریں جب تم نے اپنی اولادوں کو خیر و برکت کا نوالا کھلایا ہی نہ ہو، اور ان کی طرف سے خیر کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے اس نامراد عمل کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے آگے توبہ استغفار کر کے اس برے اعمال سے چھٹکارا حاصل کر لیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس لیے اس اعمال میں والدین کے ساتھ ساتھ
اولاد بھی شریک جرم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، جس گھر میں والدین قرآن مجید کو سمجھنے کے باوجود اس کی تلاوت پاک نہ کریں تو ایسے والدین اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوتے ہی ہیں، لیکن اس کی سزا ان کی اولاد کو بھی ملتی ہے۔ ایسے والدین کی اولاد نافرمان بے حیا ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے ارد گرد گھروں میں دیکھیں کہ قرآن مجید جو کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، جو کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا منبع ہے، لیکن افسوس کہ ہم صرف رمضان المبارک میں ہی قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، یا پھر جب کوئی فوت ہو جائے تو ان کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پاک کی چند لمحات تلاوت پاک کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید ہمارے گھروں میں موجود ہوتا ہے اور اس پر دھول جم جاتی ہے، اللہ اکبر، مگر ہم اسے کھول کر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مقدس کتاب کی تلاوت کریں تاکہ ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ اپنی بابرکت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ جو ماں باپ قرآن مجید کو سمجھنے کے باوجود نہیں پڑھتے، ان کی اولادیں بے حیا اور تنگ دست ہو جاتی ہیں۔ نمبر 3، امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، جس گھر میں ماں باپ روزانہ لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، جہاں گالیاں دی جائیں وہاں شیطان ڈیرے ڈال لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ملائکہ اور فرشتے ان گھروں میں نہیں آتے جہاں روزمرہ میاں بیوی ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے رہتے ہیں یا ایک دوسرے کی غیبت اچھالتے رہتے ہیں۔ یہ اثر ان کی اولادوں پر بھی پڑتا ہے، اور یہی وہ عمل ہے جو ماں باپ کے ساتھ ساتھ سزا اولاد کو بھی ملتی ہے، اور شیطان ان کو ہر وقت بھڑکاتے رہتے ہیں۔ آپ خود سوچئے کہ جس گھروں میں ہر وقت شیطان کا بسیرا ہو، فرشتے وہاں نہ آئیں تو ایسا گھر تو جہنم ہی ہوگا، کیونکہ فرشتے تو یہودیوں اور مشرکوں کے گھروں میں نہیں آتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ ایک دوسرے کو گالیاں دینا اسلام میں حرام ہے۔ جو کام حرام ہو اور وہی کام ہم اپنی اولادوں کے سامنے کرتے رہیں، کیا ہماری اولادیں نیک صالح بن سکتی ہیں؟ کبھی نہیں۔ اس لیے میاں بیوی کو چاہیے اپنی اولاد کے سامنے یا روزمرہ کی زندگی میں پیار و محبت اور حسن سلوک سے رہا کریں۔ والدین کو دیکھ کر اولاد جوان ہوتی ہے، جیسا طرز عمل والدین کا ہوگا اولاد بھی ویسے ہی کرے گی۔ جن بچوں نے ساری عمر اپنے والدین کو لڑائی جھگڑا کرتے گالیاں دیتے دیکھا ہو تو ایسی اولاد سے والدین کیسے توقع خیر کی رکھ سکتے ہیں کہ ان کی اولاد فرما بردار ہوگی؟ اس لیے اس برے عمل کا نتیجہ اولاد کے مقدر پر بھی اثر ڈالتا ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام میں بات چیت کے جو طریقے بتائے گئے ہیں ان پر عمل کریں تاکہ ان کی اولادوں کو تربیت درست طریقے سے ہو۔ اس طرح آپ کی اولادیں نافرمان اور بے حیا نہیں ہوں گی۔ اپنے گھروں میں نیکی کی باتیں پھیلائیں، اپنی اولادوں کو نیکی کا درس دیں۔ اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعات بتایا کریں، ان کے طرز عمل زندگی کے متعلق بتایا کریں تاکہ ہماری با پرد بیٹیاں با حیا اور پردہ دار ہوں۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولادوں پر بیماری کا حملہ ہوتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پردہ عورت پر واجب ہے، جبکہ بے پردہ عورت پر جہنم واجب ہے۔ جس گھر میں بے حیائی اور بے پردگی ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں، اور شیطان ایسے گھروں کو اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں جہاں بے پردگی عام ہو۔ اس گھر کی اولادیں بے حیا، نافرمان اور غلط کاموں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ پریشانیاں اور مصیبتیں ایسی اولادوں کا مقدر بن جاتی ہیں۔ یہ ان کے والدین کی بے پردگی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ جس گھر میں بے حیائی ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں نہیں ہوتی۔ ایسے ماں باپ کی اولادیں فتنوں اور بلاؤں سے محفوظ نہیں رہ سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ان برائیوں یا فتنوں کو روکتے ہیں وہ تو اس گھر سے چلے
جاتے ہیں جس گھر میں اللہ سبحانہ و تعالی کے ملائکہ اور فرشتے نہ آتے ہوں وہ گھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ایسی اولادیں ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہیں اور ہمیشہ پریشانیوں، تنگ دستیوں، بلاؤں، خطاؤں کی زد میں رہتی ہیں اور شیطان کی پھیلائی ہوئی چال میں مبتلا رہتی ہیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ پردے کا خاص خیال رکھیں تاکہ ان کی اولادیں بھی ان کی پیروی کریں۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ آپ کے ارد گرد جو ماں باپ پردے کا خیال نہیں رکھتے تو ان کی باتیں زبان زد عام ہوتی ہیں۔ اکثر عورتیں یہی کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے، تو ایسی عورتوں کو اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے کہ کیا ان کا دل حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل سے زیادہ پاک و برتر ہے؟ اگر ان کے لیے پردے کا حکم تھا تو آج کی خواتین اپنے آپ کو کس جگہ پر دیکھتی ہیں؟ محترم ناظرین، اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعات بتائیں اور انہیں بتائیں کہ ان کے رول ماڈل کون ہونی چاہیے۔ آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ شادی کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو گھر لے کر جا رہے تھے۔ پھر راستے میں ایک نابینا صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے چہرے مبارک کو ڈھانپ لیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ، یہ صحابی تو نابینا ہے، آپ نے کیوں چہرہ ڈھانپ لیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ بابا جان، مجھے غیر محرم سے پردے کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ ان افراد سے جن کو نظر آتا ہے۔ محترم ناظرین، حدیث پاک اور حکایات یا بزرگان دین کے ایسے اعمال ہمارے لیے ایک نمونہ ہیں جنہیں دیکھ کر یا سمجھ کر ان پر عمل کرنا ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے، اور ان باتوں اور ان اعمال کی وجہ سے ہماری اولادیں نیک اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے احکام پر عمل کرتی ہیں۔ میری مسلمان بہنیں اور بیٹیاں، یہ بات قابل غور ہے، ذرا غور سے توجہ فرمائیے۔ یہودیوں کی چال ہے کہ مسلم معاشرے میں جدت کے نام پر بے حیائی کو پروان چڑھایا جائے، لہٰذا اس دور میں جتنا ہو سکے اپنی اولادوں کو صحابہ کرام اور اہل بیت کی زندگیوں کے متعلق بتائیے تاکہ ہماری اولادوں کی زندگی میں ماں باپ کے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے ان پر کوئی آفت یا مصیبت نہ آ جائے۔ نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ والدین جو کہ کسی دوسرے کی اولاد کے بارے میں برا سوچتے ہوں انہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ دوسرے کی اولادوں کے بارے میں برا سوچیں گے تو تمہاری اپنی اولادیں بھی اس برے عمل سے بچ نہیں پائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت برتر بڑی حکمت والی ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جو تم دوسرے ماں باپ کی اولادوں کے لیے سوچتا ہو اللہ برتر وہی تمہاری اولادوں کے سامنے لے آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا رحمان اور رحیم ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ اگر تم کسی کی اولاد کو پریشانی میں ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ وہی نظریہ تمہاری اولادوں پر مسلط فرما دیتا ہے، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جیسا تم دوسروں کی اولادوں کے متعلق سوچتے ہو اللہ تعالیٰ وہی نظریہ دوسروں کے ذہن میں تمہاری اولادوں کے متعلق بنا دیتا ہے۔ جیسا تم کسی کی بیٹی کے بارے میں چاہتے ہو اللہ تعالیٰ ویسا ہی تمہاری بیٹی کے ساتھ کرتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فلاں صحابی عورت کو چھپ چھپ کر دیکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ اس صحابی کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ صحابی آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، تم نے اپنے گھر کی حفاظت کی ذمہ داری چھوڑ دی ہے؟ اس صحابی نے جواب دیا، میں تو اپنے گھر کی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق نگہبانی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ گھر جا کر دیکھو کیا آپ کا گھر محفوظ بھی ہے یا نہیں۔ وہ صحابی جب گھر گئے تو دیکھا کہ اس کے گھر کی ایک دیوار گر چکی ہے۔ وہ صحابی واپس آئے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا معاملہ ہے؟
تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی کی عورت کو دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کی دیواریں گرا دے گا۔ دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھو، ہر کسی کی بہن کو اپنی بہن سمجھو تاکہ تمہاری عزتیں بھی محفوظ رہ سکیں۔ نمبر 6، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو ماں باپ اپنے گھر میں حلال حرام کا فرق نہ کرتے ہوں، حرام وہ نہیں کہ حرام جانور کا گوشت کھا لیا جائے یا کوئی حرام چیز کھا لی جائے، یہ تو قطعاً حرام ہے۔ حرام وہ جو حلال کو حرام کر کے کھایا جاتا ہے، جیسا کہ کسی کو دھوکہ یا فراڈ کر کے اس کا حق کھا لیا جائے یا کسی غریب مسکین کا حق کھا لیا جائے تو یہ بھی حرام ہے۔ اگر حرام مال بچوں کو کھلایا جائے تو اولاد نافرمان، بے حیا اور بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ آج کل یہ بیماری ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہے کہ حرام کھانے والے اسے حلال سمجھ کر کھا رہے ہیں، جیسا کہ اپنے غریب ہمسائے کا حق کھا لیا یا ان کی عزت کی طرف ہاتھ اٹھا لیا یا کسی مزدور کی مزدوری کھا لی۔ یہ سب حرام کام ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث میں مرکوز ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے جو بھی کسی کی بال شت زمین ہتھیائے گا میں بروز قیامت وہ زمین 70 گنا بڑی کر کے اس کے گلے میں عذاب کا طوق بنا کر پہناؤں گا۔ اس لیے ان حرام کاموں اور برے اعمالوں سے بچنا چاہیے تاکہ ہماری اولادوں پر بھی یہ مصیبتیں اور آفتیں ان کی زندگی میں داخل نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہاتھ جوڑ کر دعا کرتے ہیں میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ پاک ہر مصیبت سے خلاصی عطا فرمائے اور ان کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔